فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین السلام علیکم۔ معالی الصبتین کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کا یہ چوتھا پارٹ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر ہے 68، 11ویں مجلس ہے۔ ہیڈنگ ہے شہادت امام حسین علیہ السلام۔ یہ وہ مجلس ہے کہ جس کے عنوان ہی سے آنسو بہتے ہیں، غم بڑھتا ہے، جگر کباب ہوتا ہے۔ لہوف کے مطابق ہلال ابن نافع یا بلال ابن نافع کا بیان ہے کہ میں عمر سعد کی فوج کے ساتھ کھڑا تھا کہ کسی نے بے ساختہ چیخ کر عمر سعد کو یوں مبارکباد دی: اے امیر، تجھے مبارک ہو، شمر نے فرزند رسول کو شہید کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں یزیدی سپاہیوں کی صفوں سے نکل کر سوئے مقتل آیا، دیکھا تو فرزند رسول تڑپ رہے تھے، شمر کھڑا تھا۔ بخدا میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا حسین نہیں دیکھا جو خاک و خون میں غلطہ ہو کر تڑپنے کے باوجود بھی حسین دکھائی دیتا ہو۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے اس کے قتل ہو چکنے یا زندہ ہونے کا خیال ہی نہ رہا۔ مجھے اس کے چہرے کے نور اور حسن صورت نے اس طرح اپنی طرف کھینچا کہ میں ہر فکر سے بے نیاز بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس مظلومیت کی آخری گھڑی میں اس نے پانی مانگا۔ ایک یزیدی نے کہا: اب پانی پی کر کیا کرے گا؟ چند منٹ ہی تو رہ گئے ہیں آپ کی زندگی سے۔ اس مظلوم نے فرمایا کہ ظالموں، کبھی کسی نے مرنے والے کو بھی پیاسا مارا ہے؟ بھلا اب تمہیں مجھ سے کیا خطرہ ہے؟ اب تو میں تڑپ بھی نہیں سکتا۔ اپنے نبی نانا کے پاس جا کر انہیں بتاؤں گا کہ تم لوگوں نے مجھ سے کیا سلوک کیا ہے۔ یہ سن کر ارد گرد کھڑے تمام یزیدی ایک دم بھڑک گئے۔ پھر کیا تھا؟ جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مارنا شروع کیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کے دل میں رحم کی رتی تک نہ ہو۔ پھر انہوں نے سر کاٹ لیا۔ میں حیران رہ گیا کہ کٹنے کے بعد بھی سر پہلے کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اپنے لشکر سے یہ کہہ کر جدا ہو گیا کہ اب کبھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ غریب زہرا کے قاتل میں اختلاف ہے۔ معتبر کتب سے ہمیں جو کچھ مل سکا ہے وہ ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ حسین ابن نمیر نے آپ کو پہلے ایک تیر مارا، پھر گھوڑے سے اترا، آپ کا سر تن مجروح سے جدا کر لیا اور اپنے گھوڑے کے گلے میں لٹکا لیا تاکہ ابن زیاد سے جا کر انعام لے سکے۔ علی ابن عیسیٰ اربلی اور محمد ابن طلحہ شافعی نے لکھا ہے کہ عمر سعد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑے سے اتر کر اس مظلوم کا سر تن سے جدا کر لو۔ نصر ابن خرشنہ خیابی اپنے گھوڑے سے اترا اور کند خنجر سے گلوئے نازنین امام پر وار کرنے لگا۔ اس ظالم نے اتنی سنگ دلی سے اس قدر ضربات چلائیں کہ تمام سپاہی تڑپ اٹھے۔ عمر سعد سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے اپنے ساتھ والے ایک اور سپاہی کو حکم دیا: ظالم، تو جا اور اس مظلوم کو زخموں کی شدت سے نجات دلا دے۔ چنانچہ خولی گھوڑے سے اترا اور اس نے سر امام کاٹ لیا۔ ایک اور روایت ہے کہ جب آپ زین ذوالجناح سے زمین پر آ چکے تھے اور آپ خون میں غلطہ تڑپ رہے تھے تو عمرو ابن حجاج زبیدی گھوڑے سے اترا۔ جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے دونوں آنکھیں کھول کر اس ظالم کی طرف دیکھا۔ جب اس نے آپ کی کھلی آنکھوں کو
دیکھا تو واپس ہوا، گھوڑے پر بیٹھ کر شمر کے پاس آ گیا۔ شمر نے پوچھا کیا ہوا، تو سر حسین لینے گیا تھا، پھر خالی ہاتھ کیوں لوٹ آیا؟ عامر ابن حجاج نے جواب دیا کہ واقعی ارادہ تو یہی لے کر گیا تھا، لیکن جب میں حسین کے قریب گیا تو اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے رسول خدا میری طرف دیکھ رہے ہوں۔ میں نے اس مظلوم کے خون سے ہاتھ رنگنے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس آ گیا۔ اس کے بعد شبس ابن ربعی تلوار بدت آیا، جب آپ کے قریب آیا اور آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پیچھے کی طرف دوڑ کر یہ کہتا ہوا بھاگا، بخدا حسین میں کبھی بھی تیرا خون اپنی گردن پر لے کر اللہ، تیرے نانا اور تیرے بابا کے روبرو نہیں جاؤں گا۔ تظلم الزہرا میں ہے کہ شمر آیا، آپ کے سینہ مبارک پر سوار ہو گیا، آپ کے ریش مبارک پر ہاتھ رکھا اور آپ کے سر جدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت آپ مسکرا دی اور فرمایا، تو مجھے قتل کر رہا ہے، کیا جانتا بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ اس ظالم نے کہا، حسین میں تمہیں اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ تیری ماں فاطمہ زہرا ہے، تیرا نانا محمد مصطفیٰ ہے، تیرا بابا علی مرتضیٰ ہے اور تیرے خون کا مدعی اللہ علی الاعلیٰ ہے۔ یہ پہچانتے اور جانتے ہوئے میں تجھے قتل کر رہا ہوں اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں کہ تجھے قتل کر کے میں کس کی مخالفت اور لعنت لے رہا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ جب تو یہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر بتا تو صحیح کہ تو مجھے قتل کیوں کر رہا ہے؟ شمر نے کہا، اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو یزید سے انعام کون لے گا؟ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا، تیری نظر میں یزید کا انعام بہتر ہے یا میرے نانا کی شفاعت؟ شمر نے کہا، ارے حسین یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو شفاعت کی بات کر رہا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو میں بلا خوف کہہ دوں کہ یزید سے ملنے والی ایک پائی بھی مجھے تجھ اور تیرے نانا سے محبوب تر ہے۔ امام حسین نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تجھے قتل کرنا ہی ہے تو پھر کم از کم مجھے ایک گھونٹ پانی تو پلا دے۔ شمر نے کہا، بخدا حسین پانی کا ایک گھونٹ تو بہت ہوتا ہے، میں قطرہ تک نہ دوں گا، البتہ موت تجھے بیک وقت نہیں، گھونٹ گھونٹ پلاؤں گا۔ صاحب معدن نے لکھا ہے کہ شمر نے یوں جواب دیا، اے حسین کیا تیرا یہ عقیدہ نہیں کہ تیرا باپ حوض کوثر پر اپنے محبوں کو پانی پلائے گا؟ بس تھوڑی دیر کے بعد اپنے بابا کے ہاتھ سے حوض کوثر پی لینا۔ ابو مخنف کے مطابق روایت ہے کہ شمر کی یہ باتیں سن کر امام مظلوم نے فرمایا، ذرا سر سے خود اتار کر مجھے اپنی شکل تو دکھا دے۔ جب اس نے خود اتار کر اپنا چہرہ آپ کو دکھایا تو آپ نے اس کا چہرہ دیکھا اور فرمایا کہ میرے نانا نے سچ فرمایا تھا۔ شمر نے پوچھا، آپ کے نانا نے کیا فرمایا تھا؟ غریب زہرا نے فرمایا، میرے نانا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے حسین بیٹے کا قاتل یک چشم اور مبروس ہوگا، اس کے چہرے پر کتے کی طرح داغ اور اس کے بال خنزیر کی طرح ہوں گے۔ شمر نے کہا کہ حسین تو نے مجھے کتے اور خنزیر سے تشبیہ دی ہے، اب تو مجھ سے ضرور قتل ہوگا۔ اس کے بعد اس ظالم نے اپنی تلوار کند گلوئے امام پر چلانا شروع کر دی۔ کافی دیر تک یہ تلوار چلاتا رہا لیکن گلوئے مظلوم نہ کٹ سکا۔ غریب زہرا نے فرمایا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جس گلے کو رسول کونین اپنی زندگی کے آخری لمحے تک چومتے رہے ہوں بھلا وہ تیری تلوار سے کٹ جائے گا؟ اس وقت یہ ظالم آپ کے سینے سے اترا، اس نے آپ کے تن پاش کو بحالت سجدہ کیا اور پس گردن تلوار سے کلہاڑی کی طرح وار کرنے لگا۔ 12ویں اور 13ویں ضرب سے آپ کا سر اقدس تن مجروح سے جدا ہوا۔ اس نے سر ہاتھ میں لے کر نیزے پر بلند کیا اور اللہ اکبر کہا۔ اس کی تکبیر سن کر پورے لشکر یزید نے تکبیر کہی۔ سچ کہا ہے شاعر نے، یکبرون بان قتلتا وانما قتلوا بک تکبیر و تحلیلا۔ تیرے قتل پر تکبیریں کہیں جا رہی تھیں، حالانکہ تیرے ساتھ تکبیر و تحلیل بھی تو قتل ہو گئیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 75 12ویں مجلس ہے، بعد از شہادت آیات الہیہ۔
امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو یزیدی مسلمانوں کے پاس ایک حیران و پریشان شخص آیا اور دھاڑے مارنے لگا۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا ہو گیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کونین کو میدان کربلا میں دیکھا جو کبھی تمہاری جنگ کو اور کبھی غریب زہرا کی مظلومیت کو دیکھتے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے مظلوم سے آ حضور بددعا ہی نہ تمہارے مظالم سے آ حضور بددعا ہی نہ کر دیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، لاشوں کی کثرت دیکھ کر حواس کھو بیٹھا ہے، لیکن توابین کہنے لگے نہیں، یہ سچا ہے۔ ہم نے ابن زیاد کے حکم سے جوانان جنت کے سردار کو شہید کر دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قبلہ رونے والا کون تھا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ اس روایت اور واقع کربلا کی دیگر روایات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف سرور انبیاء بلکہ حضرت علی، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امام حسن علیہ السلام سب کے سب میدان کربلا میں تا دفن موجود رہے۔ مزید تصدیق کے لیے ہم ترماح ابن عدی کی روایت پیش کیے دیتے ہیں۔ ترماح کا بیان ہے کہ میں زخمیوں میں پڑا تھا، اگر میں قسم کھاؤں تو میری قسم سچی ہوگی، میں نہ تو بے ہوش تھا اور نہ سویا ہوا تھا، بیدار تھا۔ میں نے دیکھا کہ 20 سوار آئے جن کے سفید لباس تھے۔ میں نے پہلے تو یہی سمجھا کہ شاید ابن زیاد ہے جو امام مظلوم کی لاش مسئلہ کے لیے تلاش کر رہا ہے، لیکن میرا یہ وہم اس وقت غلط ہو گیا جب یہ سب امام مظلوم کے قریب آئے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے پتھروں، نیزوں، تلواروں اور تیروں کے ٹکڑے لٹا کر مظلوم زہرا کا لاشا برآمد کیا، سرہانے بیٹھ گیا، کوفے کی طرف اشارہ کیا، سر مظلوم آ گیا۔ امام حسین اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر اس نے کہنا شروع کیا، میرے بیٹے، ان ظالموں نے تجھے قتل کر دیا، کیا یہ تجھے پہچانتے نہیں تھے؟ میرے محبوب، ان ظالموں نے تیرے جسم پر چومنے کی کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی، کیا تو نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ میں تمہارے رسول کا فرزند ہوں؟ میرے پیارے حسین، ان ظالموں نے تجھے پانی تک نہیں دیا اور تیرے گلوئے نازنین کو بے دردی سے کاٹا، تو نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ میرا گلا بوسہ گائے مصطفیٰ ہے؟ امام حسین نے اول سے آخر تک تمام واقعات ایک ایک کر کے سنائے، پھر اس نے اپنے سر پر خاک کربلا ڈالی اور کہنے لگا، بابا آدم، بھائی نوح، بھائی موسیٰ، بھائی عیسیٰ، ذرا دیکھو تو ان ظالموں نے کس سنگ دلی سے میرے حسین کو شہید کیا ہے۔ تم گواہ رہنا، اللہ انہیں میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور امام مظلوم پھر پہلے کی طرح ہو گئے۔ کربلا میں موجود تمام یزیدی مسلمانوں کا بیان ہے کہ جوں ہی سر مظلوم میں تن اطہر سے جدا ہوا، آسمان اور زمین کے مابین ایسا سیاہ اور تاریک غبار اٹھا کہ دنیا تاریک ہو گئی۔ اس کے ساتھ سرخ آندھی چلنا شروع ہو گئی، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھتا تھا۔ یزیدی پہلے تو گھبرا گئے کہ عذاب آ رہا ہے، لیکن 1 گھنٹے بعد سب کچھ صاف ہو گیا۔ ابن حجر نے سوائق میں لکھا ہے کہ قتل فرزند زہرا کے بعد یوم عاشوراء اتنی سیاہی پھیلی کہ دن میں تارے نظر آنے لگے، جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلتا، تمام آسمان کا رنگ خون کی طرح سرخ ہو گیا، سورج گرہن لگ گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ قیامت آ گئی ہے، ہر طرف وحشت اور ہیبت چھا گئی۔ کافی میں ہے کہ شہادت مظلوم کے بعد آسمان و زمین لرز گئے، ملائکہ سے تسبیحیں چھوٹ گئیں، تمام مخلوق خدا نے عرض کیا، بار الہ اگر تو اجازت دے تو ہم ان انسان نما درندوں کو تباہ کر دیں۔ اس وقت ذات احدیت نے ملائکہ کے سامنے انوار ائمہ پیش کیے اور قائم منتظر کے لیے فرمایا کہ یہ ہے وہ جو اس خون کا انتقام لے گا۔ بہار میں ہے کہ جب شمر نے آپ کا سر تن اطہر سے جدا کیا تو ایک منادی نے عرش سے ندا دی، اے اپنے نبی کے بعد حیران و پریشان امت ظالمہ، آج کے بعد نہ ہی تمہیں عید الاضحیٰ نصیب ہوگی اور نہ ہی عید الفطر۔ امام صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ جب تک خون مظلوم کا انتقام نہیں لیا جائے گا اس وقت تک یہ امت ہر عید اور خوشی سے محروم رہے گی۔ مدینے میں یوم عاشور ایک آواز سنی گئی، آج کے بعد اس امت پر مصائب ہی مصائب نازل ہوں گے، قیام قائم تک کبھی یہ امت خوشی کا منہ نہ دیکھے گی۔ تمام اہل مدینہ گھبرا گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس آواز پر تبصرہ کرنے لگے۔ ہر گفتگو کا نتیجہ یہی تھا کہ آج کوئی نہ کوئی عظیم حادثہ ہوا ہے۔ جب شہادت حسین علیہ السلام کی اطلاع آئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آسمان سے آنے والی ندا یوم شہادت ہی تھی۔ مناقب السعداء میں یہ علی ابن معاویہ سے مروی ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جس کے گھوڑے کے توبڑے میں سر غریب زہرا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے سر کو کہتے ہوئے سنا، تو نے میرے سر کو جسم سے جدا کیا، اللہ تیرے گوشت کو تیری ہڈیوں سے جدا کرے گا اور تجھے درس عبرت بنائے گا۔ اس ظالم نے سر کو نکال کر زمین پر رکھا، پھر تازیانہ لیا اور اس وقت تک تازیانہ برسایا جب تک سر سے آواز آنا بند نہ ہو گئی۔ پھر میں نے مختار کے زمانے میں اس شخص کو گرفتار دیکھا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس زندہ شخص کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر کتوں کو ڈالا جائے۔ جو ہی گوشت کاٹنا شروع کرتے تھے یہ بے ہوش ہو جاتا، اسے چھوڑ دیا جاتا، جب ہوش میں آتا تو پھر گوشت کاٹا جاتا حتیٰ کہ اس کے جسم پر گوشت کا ذرہ بھی نہ رہا۔ آخر میں مختار نے حکم دیا کہ اب اس کے تمام جوڑ ایک دوسرے سے جدا کر کے کتوں کے آگے ڈال دیے جائیں۔ احمد ابن اباسلط نے اپنی ایک کنیز سے روایت کی ہے کہ ہمارا ایک آدمی کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پاس خیام اہل بیت سے لوٹا ہوا زعفران تھا۔ جب انہوں نے زعفران کو رگڑنا چاہا تو اس سے آگ کی طرح دھواں نکلنے لگا۔ اس کی بیوی نے اس میں سے کچھ لے کر ہاتھ پر لگایا، فوراً ہاتھ مبروز ہو گیا۔ ذریت نبی سے لوٹے گئے اونٹ لے کر آئے اور انہیں نہر کیا۔ جس برتن میں گوشت ڈالتے تھے اس برتن سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ میں اس وقت کم سن بچی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو ایک ہڈی لے کر اسے زمین میں دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ایک اتفاقاً وہ ہڈی نکل آئی۔ ہم نے اسے جب توڑنے کی کوشش کی تو اس سے آگ نکلنے لگی۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسی اونٹ کی ہڈی ہے، چنانچہ ہم نے اسے پھر دفن کر دیا۔ بہار الانوار میں جمیل ابن مرہ سے مروی ہے کہ لشکر حسین سے کچھ اونٹ لے کر آئے، انہیں نہر کیا اور گوشت تقسیم کیا۔ جب وہ پکائے اور کھانے بیٹھے تو طمع سے زیادہ تلخ تھا، کوئی بھی نہ کھا سکا۔ دمعۃ الثاقبہ میں ہے کہ جو اونٹ جناب سید الشہداء کا خیمہ اور سامان اٹھاتا تھا اور جس پر یوم عاشور امام حسین علیہ السلام نے سوار ہو کر اتمام حجت آخری خطبہ دیا تھا، یہ اونٹ جنگ کے وقت خیام کے قریب ہی تھا۔ جب شہادت ہوئی اور دنیا تاریک ہو گئی، گھوڑوں اور انسانوں کا شور تھا، تو یہ اونٹ چلتا ہوا مقتولین کے درمیان آیا، کبھی اپنے دائیں اور کبھی بائیں دکھتا تھا۔ 3 گھوڑ سواروں نے اس کا تعاقب کیا، وہ اپنے لشکر کی طرف لے جانا چاہتے تھے لیکن نہ گیا، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا، اس کا پیچھا کیا۔ جب وہ خیمہ حسین مظلوم کی جگہ آیا تو اسے خیمہ نظر نہ آیا، اس جگہ کو سونگھا، پھر اپنی آواز میں زار و قطار رونے لگا۔ ان لوگوں نے اسے جس قدر ہانکنے کی کوشش کی وہ نہ ملا، حتیٰ کہ اونٹ کے جسم سے تشدد کے نتیجے میں خون بہنے لگا اور گریہ بڑھ گیا۔ پھر وہ اسی جگہ بیٹھ گیا۔ اونٹ کو پتہ چل گیا کہ خیمہ لوٹ لیا گیا ہے، اس کا راکب دوش نبی سوار شہید ہو گیا ہے۔ اپنا سر زمین پر مارنے لگا، اپنے جسم کو اپنے دانتوں سے کاٹنے لگا حتیٰ کہ لہو لہان ہو گیا۔ ان ظالموں نے اسے اسی جگہ نہر کیا، اس کا گوشت بھی آپس میں تقسیم کیا۔ جب ان لوگوں نے پکایا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ طمے سے بھی زیادہ کڑوا تھا۔ امام حسین جمعے کے دن 10 محرم کو 58 برس کی عمر میں شہید ہوئے۔
جہاں تک روایات کا تعلق ہے وہ متعدد ہیں۔ کسی بھی یوم شہادت سوموار کا، کسی نے یوم شہادت سوموار کا دن ہے اور کسی میں بدھ کا دن ہے، لیکن یہ سب غلط ہیں، جمعے کی روایت ہی صحیح ہے۔ اس کے بعد 13ویں مجلس ہے، پیج نمبر ہے 82، ہیڈنگ ذوالجناح۔ اختصاص میں مروی ہے کہ جب حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ گھوڑا کیوں ہنہناتا ہے، آپ نے فرمایا یوں تو گھوڑے کے ہنہنانے کے مختلف اور متعدد اسباب ہو سکتے ہیں، ویسے دن میں 3 مرتبہ گھوڑا ہنہنا کر 3 دعائیں مانگتا ہے۔ صبح کو گھوڑا اپنی ہنہناہٹ میں خالق سے عرض کرتا ہے اے اللہ میرے مالک کو رزق فراوان عطا فرما۔ دوپہر کو ہنہنا کر دربار رباعی میں عرض کرتا ہے اللہم اجعلنی الی سیدی احب من اہلہ و مالہ، اے اللہ مجھے میرے مالک کی نظروں میں اس کے اہل و مال سے زیادہ محبوب بنا۔ دن کے آخری حصے میں گھوڑا ہنہنا کر یہ دعا کرتا ہے اللہم ارزق سیدی علی ظہر الشہادہ، اے اللہ اگر میرے مالک کے نصیبوں میں شہادت ہے تو میری ہی پیٹھ پر اسے شہادت سے نواز۔ عزاداروں، اگر اور کسی گھوڑے کی دعا قبول ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن ذوالجناح کی پہلی دعاؤں کی طرح آخری دعا بھی قبول ہوئی۔ اس سلسلے میں جو کچھ ہمیں مدینۃ المعاجز امالی شیخ صدوق اور مناقب سے مل سکا ہے اس کا خلاصہ پیش کیے دیتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام زین ذوالجناح سے خاک کربلا پر تشریف لے آئے تو ذوالجناح نے آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ارد گرد طواف کرنا شروع کیا۔ اس طواف کے دوران جو بھی آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا ذوالجناح کے حملے کا نشانہ بن جاتا تھا۔ 40 یزیدی مسلمان واصل جہنم ہوئے۔ پھر ذوالجناح آپ کے قریب آیا، آپ کے جسم اطہر کو سونگھا، بوسہ گاہ نبوی کا بوسہ لیا، اپنی پیشانی کو خون مظلوم سے سرخ کیا، پھر اپنے تمام جسم کو خون مظلوم سے رنگین کیا، تمام میدان میں حیران و پریشان چکر لگانے لگا اور حضرت موسیٰ اور حضرت علی سے منقول روایت کے مطابق مرثیہ خوانی کرنے لگا۔ روایت یوں ہے کہ پھر ذوالجناح حیران وار ادھر ادھر دوڑنے لگا اور اپنی ہنہناہٹ میں اس امت سے اللہ کی پناہ جس نے اپنی نبی زادے کو پیاسا شہید کر دیا مانگنے لگا۔ دوڑتا دوڑتا خیام آل محمد میں آیا تو در خیمہ جناب سید الشہداء پر اس زور سے ٹکر ماری کہ وہ وہیں گر کر مر گیا۔ جب مستورات نے ذوالجناح کی آواز سنی تو خیمے کے دروازے پر جمع ہو گئیں۔ دیکھا تو گھوڑا خالی زین خیمے کے دروازے پر دم توڑ چکا ہے، تو تمام مخدرات عصمت نے بین کرنا شروع کیے۔ کلثوم زینب تو غش کھا کے گر گئیں۔ ابو مخنف نے عبداللہ ابن قیس کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے ذوالجناح کو دریائے فرات میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا اور پھر خدا معلوم ذوالجناح کہاں چلا گیا۔ تریحی کے مطابق جب امام حسین شہید ہو گئے تو ذوالجناح نے میدان کربلا میں ہنہنانا شروع کر دیا۔ عمر سعد نے اپنی فوج سے کہا دیکھو نبی اکرم کے عمدہ ترین گھوڑوں سے ہے، اسے پکڑو اور میرے پاس لاؤ۔ ذوالجناح نے اپنے چہرے اور پچھلی ٹانگوں سے اپنا دفاع شروع کر دیا، کتنے ہی یزیدیوں کو کچل ڈالا اور کتنوں کو اپنی سواریوں سے گرا دیا۔ جب عمر سعد نے دیکھا کہ کسی کے ہاتھ نہیں لگ رہا تو اس نے کہا اسے نہ پکڑو اور دیکھو کہ یہ کرتا کیا ہے۔ جب تمام سپاہی ادھر ادھر ہٹ گئے تو ذوالجناح نے ایک ایک لاش کو سونگنا شروع کر دیا۔ سونگتے سونگتے جب لاش غریب زہرا کے قریب آیا تو پہلے سونگا، پھر کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لیا، پھر اپنی پیشانی کو خون غریب سے رنگین کیا۔ تمام دیکھنے والے حیران ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد خیام اہل بیت کی طرف آیا۔ تمام صحرا ذوالجناح کی دردناک ہنہناہٹ سے لرز اٹھا تھا۔ جناب کلثوم زینب نے جب خیام کے قریب ذوالجناح کی آواز سنی تو در خیمہ پر آ کر دیکھا ذوالجناح کی زین خالی ہے۔ بی بی نے بآواز بلند بین کیا قتل واللہ الحسین، باخدا فرزند رسول شہید کر دیے گئے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب جناب کلثوم زینب نے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنی تو کمسن سکینہ سے فرمایا
بیٹی تیرے بابا کا گھوڑا آیا ہے، ممکن ہے کہ تیرے بابا پانی لائے ہوں، ذرا در خیمہ کے پاس جا کر پتہ کر۔ یہ شہزادی خالی جام ہاتھ میں لیے جلدی سے در خیمہ پر آئیں۔ دیکھا کہ زلجنہ کی زین خالی تھی اور پیشانی خون سے رنگین تھی۔ اس شہزادی نے بآواز بلند بیان کیا، زیارت ناحیہ سے اسی روایت کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہیڈنگ: شہادت کے بعد ذرا عمر ابن سعد نے اتاری۔ قمیص اسحاق ابن حویہ نے اتاری، جس نے پہنی وہ مبروس ہو گیا۔ امام صادق علیہ السلام کے بقول اس قمیض میں 33 نیزے کے سوراخ اور 34 تلوار کے وار تھے۔ زیر جامہ ابہر ابن کعب تمیمی نے لیا، جس نے پہنا وہ اپاہج ہو گیا۔ امامہ اخنس ابن مرصد حضرمی نے لیا، اس نے امامہ سر پہ رکھا تو وہ اندھا ہو گیا۔ چادر قیس ابن اشعث نے لی، تلوار جمی ابن خلق نے اتاری۔ یہ خیال رہے کہ یہ ذوالفقار نہ تھی، وہ تو تبرکات انبیاء میں محفوظ تھی۔ انگوٹھی بجدل ابن سلیم نے اتاری، اس ظالم نے انگوٹھی کے ساتھ انگلی بھی کاٹی تھی۔ کمر بند جمال نے اتارنے کی کوشش کی تھی، اس نے کمر بند اتارنے کی کوشش میں مظلوم کا دایاں ہاتھ بھی کاٹ ڈالا تھا۔ اس کے بعد 14ویں مجلس ہے، پیج نمبر 87، ہیڈنگ: مخدرات عصمت مقتل میں۔ لہوف میں ابن طاؤس نے روایت کی ہے کہ جب غریب زہرہ شہید ہو چکے تو ایک کمسن بچی خیام کی طرف سے سوئے میدان آئی۔ ایک شامی نے اسے کہا، بچی کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا آقا و مولا تو شہید ہو چکا ہے۔ بچی کہتی ہے، سن کر میں فوراً خیام کی طرف واپس آئی اور میں نے دختران زہرا کو شہادت مظلوم کی اطلاع دی تو ایک دم صدائے گریہ و بکا بلند ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق جب دختران فاطمہ کی صدائے گریہ و زاری بلند ہوئی تو عمر سعد کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان عورتوں کو خاموش کرو۔ کسی نے پوچھا کہ اے امیر، یہ عورتیں ہیں، انہیں کیسے چپ کرایا جائے؟ آخر ان کے پیاسے شہید ہوئے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر ہے، انہیں رو لینے دو۔ بے گور و کفن لاشیں ان کے سامنے رکھی ہیں، تھک کر خود ہی چپ ہو جائیں گی۔ اس فقیہ نے کہا، تو بڑا خیر خواہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اگر انہیں نہ روکا گیا تو یہ ساری رات سونے نہیں دیں گی۔ تجھے معلوم نہیں کتنی راتیں ہماری اسی فکر میں جاگتے گزر گئی ہیں۔ جب تک یہ زندہ تھے ان کے خوف سے جاگتے رہے، اور جب یہ قتل ہو گئے تو اب ان مستورات کے گریے سے جاگتے رہیں۔ ابھی اٹھو، خیام اکھیڑ دو اور خیام کو آگ لگا دو، تاکہ اس نئی افتاد سے انہیں شہداء بھول جائیں اور پردوں کی فکر میں خاموش ہو جائیں۔ لہوف کے مطابق ان ظالموں نے بنات زہرا کو خیام سے باہر نکلنے کو کہا اور خیام میں آگ لگا دی۔ تمام مخدرات عصمت کے سروں سے چادریں نیزوں کی انیوں سے چھینی گئیں، ہر مستور کے ہاتھ رسی سے پسِ گردن باندھ دیے گئے۔ جب کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو بنات زہرا نے کہا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہمیں جاتے وقت مقتل ہی سے لے کر جانا تاکہ آخری الوداع کر لیں۔ جب یہ شہزادیاں مقتل میں آئیں تو ام کلثوم زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، ایسے دردناک بیان کیے کہ سننے والوں کے جگر کباب ہو رہے تھے۔ ہائے نانا محمد، آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی اور آپ کا پیارا حسین خاک و خون میں غلطہ ہے۔ جسم کے ٹکڑے ایک جگہ نہیں ہیں، کوئی امامہ لے گیا، کسی نے چادر اتار لی۔ اے نانا رسول، آپ کی بیٹیاں رسن بستہ کر لی گئی ہیں۔ ہمارا شکوہ اللہ سے ہے، محمد مصطفیٰ سے ہے، علی مرتضیٰ سے ہے، فاطمہ زہرا سے ہے اور سید الشہداء حمزہ سے ہے۔ اے رسول، ذرا دیکھیے تو آپ کا پیارا حسین میدان میں کس طرح بکھرا ہوا ہے، بے کفن لاشیں پر سے ہوائیں کیسے گزر رہی ہیں۔ باغی عورتوں کی اولاد نے اس طرح شہید کیا ہے کہ ہائے غموں کی ماریاں کہاں جائیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آج محمد مصطفیٰ شہید ہوئے ہیں۔ اے محمد کے صحابیوں، ذرا اپنے نبی کی بیٹیوں کی حالت دیکھو جنہیں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنت زہرا کے الفاظ یوں تھے، اے نبی،
نانا ذرا آ کر دیکھیے تو آپ کی بیٹیاں رسن بستہ ہیں اور آپ کے بیٹے میدان میں پارا پارا پڑے ہیں، ہوائیں ان کے نازک جسموں پر ریت ڈال رہی ہیں۔ نانا ذرا اپنے حسین پیارے کو آ کر دیکھیے جس کا سر پس گردن سے جدا کر لیا گیا ہے، کسی نے امامہ اتار لیا ہے اور کوئی چادر لے گیا ہے۔ میرا بابا اس جسم پر قربان ہو جائے جسے جمعے کے دن پامالے سے مسپا کیا گیا ہے۔ میرا باپ اس خیمے پر قربان ہو جائے جس کی تنابیں آگ کے شعلوں میں کاٹی گئی ہیں۔ میرا باپ ان شہداء پر قربان ہو جائے جن کے واپس پلٹنے کی امید نہیں۔ میرا باپ ان زخمیوں پر قربان ہو جائے جن کے زخموں کا علاج کرنے والا کوئی نہ تھا۔ میرا باپ اس مظلوم پر قربان ہو جائے جس کا صدقہ اگر میں بن جاتی تو دل کو سکون ہوتا۔ میرا باپ اس تنہا پر قربان ہو جائے جو مدد مانگتے مانگتے شہید ہو گیا۔ میرا باپ اس پیاسے پر قربان ہو جائے جسے زیر خنجر تک پانی نہیں ملا۔ میرا باپ اس غریب پر قربان ہو جائے جس کی ریش مبارک سے نوکے نیزے پر خون بہہ رہا ہے۔ میرا باپ اس کشتہ عبرت پر قربان ہو جائے جس کا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرا باپ اس شہید پر قربان ہو جائے جو ختیجۃ الکبریٰ کے دسترخوان پر پلنے والوں کے ہاتھوں ذبح ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ بیان سن کر کوئی ایسا سنگ دل نہ تھا جو بے ساختہ رویا نہ ہو۔ دوست دشمن دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ کمسن سکینہ نے اپنی مجبور ہاتھوں سے اپنے کو اپنے بابا کے لاشے پر گرا دیا۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کی سر بریدہ لاش سے سنا، فرما رہے تھے، میرے شیوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو ضرور یاد کر لینا، جب کسی مسافر شہید کی خبر شہادت سنو تو میری غربت پر ضرور آنسو بہا لینا۔ تظلم الزہرا کے مطابق جب سعدانیہ مقتل میں بے پالان اونٹوں پر آئیں اور کلثوم زینب نے اپنے بھائی کا بے گور و کفن لاشا دیکھا تو اونٹ پر سنبھل نہ سکیں، اپنے کو زمین کربلا پر گرا دیا، رسن بستہ ہاتھوں سے سر بریدہ لاش کے سرہانے آئیں، رخ سوئے مدینے کیا اور عرض کیا، اے رسول خدا، ذرا اپنے حسین بیٹے کا حال تو دیکھیے، بلا گور خاک کربلا پر پڑا ہے، ریگ صحرا کفن بنی ہوئی ہے، رگے گردن سے بہنے والے خون سے غسل دیا گیا ہے، ذرا اپنی بیٹیوں کو دیکھیے جن کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں، تیرے حسین اور اس کی اولاد کے سر نوکے نیزہ پر سوار ہیں۔ پھر بی بی جھکیں، اپنا منہ کٹے ہوئے گلے پر رکھا، چومتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں، بھیا بہن مجبور ہے، تیری غربت کی قسم، اگر مجھ سے پوچھ لیا جاتا کہ یہاں رہوں گی یا شام جاؤں گی تو میں یہی کہتی کہ مجھے کربلا میں رہنے دو، تیرے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتی اور تیرے قبر کی مجاور بن کر زندگی گزار دیتی، لیکن بھیا تجھے معلوم ہے کہ ان بیوہ مستورات اور یتیم بچوں کا سہارا بھی کوئی نہیں۔ بھیا کاش آپ دیکھ سکتے کہ نیزوں کی انیوں سے میری پشت بھی رنگین ہے۔ بہار میں ہے کہ بعد از شہادت عمر سعد نے منادی دی کہ کوئی ہے جو لاشا حسین کو پامال سمسپا کرنے کی ذمہ لے۔ ان میں 10 آدمی سامنے آئے۔ ان ملازمین کے نام یہ ہیں: نمبر 1 اسحاق ابن حویہ، یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے امام مظلوم کے جسم اطہر سے قمیص اتاری تھی۔ نمبر 2 اخنس ابن مرصد۔ نمبر 3 حکیم ابن طفیل سنبی یا سنبی۔ نمبر 4 عامر ابن صبیح سیداوی۔ نمبر 5 رجا ابن منقذ عبدی۔ نمبر 6 سالم ابن خثیمہ جعفی۔ نمبر 7 صالح ابن وہب جعفی۔ نمبر 8 واقد ابن معم۔ نمبر 9 ہانی ابن ثبیت حضرمی۔ نمبر 10 اسید ابن مالک۔ ان 10 نے اپنے گھوڑوں سے لاشائے مظلوم کو پامال کیا۔ جب یہ لوگ کوفے آئے تو انہوں نے ابن زیاد سے انعام کا مطالبہ کیا۔ ابن زیاد نے پوچھا، تم کون ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہم ہی تو ہیں جو لاشائے مظلوم پر گھوڑا دوڑا کے آئے ہیں۔
ابن زیاد نے معمولی سا انعام دے دیا۔ ابو عمر کا بیان ہے کہ جب ہم نے ان 10 افراد کے حالات معلوم کیے تو پتہ چلا یہ تمام کے تمام خالص حرام زادے تھے۔ مختار نے جب انہیں گرفتار کیا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ان کے زندہ جسموں کو گھوڑوں کے تلے رندوا ڈالا۔ بہار میں ہے کہ بعد از شہادت جب عمر سعد نے پامالی کا اعلان کیا تو جناب فضہ بنت زہرہ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، بی بی نبی اکرم کا غلام سفینہ جب کہیں جا رہا تھا اور کشتی ٹوٹ گئی تھی، وہ کسی جزیرے کے ساحل پر گیا تو ایک شیر نے اپنی پشت پر بٹھا کر اسے راستہ دکھایا تھا۔ میں کل رات سے اسی شیر کی آواز سن رہی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس جنگل میں سے تلاش کروں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر شیر کسی غلام نبی کو پناہ دیتا ہے تو فرزند رسول کو ان ظالموں کے اس شر سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ بی بی نے اجازت دی۔ جناب فضہ جنگ میں آئیں، ایک مقام پر شیر کے نقش پا دیکھ کر جب آگے بڑھیں تو ایک جگہ شیر نظر آ گیا۔ جناب فضہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم فرزند رسول کے جسم سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سنتے ہی شیر جناب فضہ کے ساتھ چل پڑا۔ میدان کربلا میں آ کے شیر نے اپنے کو لاش مظلوم پر گرا دیا۔ کافی دیر بعد شیر نے لاش مظلوم کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ جب عمر سعد نے دیکھا تو اپنے سپاہیوں سے کہا، اب لاش حسین کے قریب نہ جانا۔ فاضل برعانی نے لکھا ہے کہ ان ملاعین کا پروگرام یہ تھا کہ لاش حسین کا نام و نشان تک باقی نہ رہے اور دفن کرنے والوں کو ایک ذرہ بھی نہ ملے۔ اس منصوبے کے تحت پہلے تو ان 10 ملاعین نے صرف پامال کرنے پر اکتفا کی، لیکن جب دوسری مرتبہ ابن زیاد کا حکم آیا کہ لاش حسین کا ایک ٹکڑا بھی سالم نہیں ملنا چاہیے تاکہ قبر حسین نہ بن سکے، اس وقت بنت زہرہ کی اجازت سے جناب فضہ نے شیر کو بلایا اور شیر نے دوسری پامالی سے لاش مظلوم کا تحفظ کیا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد 5واں پارٹ آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 96 سے فصل نمبر 11 کا آغاز ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔